عمر بن حارث نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل کرشی نے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے پوچھا۔ عروہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ معلوم ہے حج کیا تھا۔ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے متعلق خبر دی کہ جب آپ مکہ معظمہ آئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے وضو کیا، پھر کعبہ کا طواف کیا۔ یہ آپ کا عمرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا اور آپ نے بھی سب سے پہلے کعبہ کا طواف کیا، جبکہ یہ آپ کا بھی عمرہ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح کیا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا۔ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ نے بھی کعبہ کا طواف کیا، آپ کا بھی یہ عمرہ نہیں تھا۔ پھر معاویہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ پھر میں نے اپنے والد الزبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی حج کیا۔ یہ سارے اکابر پہلے کعبہ ہی کے طواف سے شروع کرتے تھے، جبکہ یہ عمرہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح کرتے رہے اور ان کا بھی یہ عمرہ نہیں ہوتا تھا۔ آخری ذات جسے میں نے اس طرح کرتے دیکھا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی موجود ہیں، لیکن ان سے اس کے متعلق پوچھتے نہیں۔ اسی طرح جو حضرات گزر گئے ان کا بھی مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا قدم طواف کے لیے اٹھتا تھا، پھر یہ بھی احرام نہیں کھولتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اور خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیکھا کہ جب وہ آتی تو سب سے پہلے طواف کرتی اور یہ اس کے بعد احرام نہیں کھولتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1641۔ اور مجھے میری والدہ نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بہن اور زبیر اور فلاں رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ یہ سب لوگ حجر اسود کا بوسہ لے لیتے تو عمرہ کا احرام کھول دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1642۔ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ قسم اللہ کی پھر تو کوئی حرج نہ ہونا چاہیے اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنی چاہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بھتیجے تم نے یہ بری بات کہی، اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہوتا تو قرآن میں یوں اترتا کہ ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت تو انصار کے لیے اتری تھی جو اسلام سے پہلے منات بت کے نام پر جو مشلل میں رکھا ہوا تھا اور جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، احرام باندھتے تھے۔ یہ لوگ جب زمانہ جہلیت میں احرام باندھتے تو صفا مروہ کی سعی کو اچھا نہیں خیال کرتے تھے، اور جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم صفا اور مروہ کی سعی اچھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، آخر آیت تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان سعی کی سنت جاری کی ہے، اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے ترک کر دے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اس کا ذکر ابو بکر بن عبد الرحمن سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو یہ علمی بات اب تک نہیں سنی تھی، بلکہ میں نے بہت سے اصحاب علم سے تو یہ سنا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے لوگ ان لوگوں کے سوا جن کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا جو منات کے لیے احرام باندھتے تھے، سب صفا مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم تو جہلیت کے زمانہ میں صفا اور مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے، اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا تو فرمایا لیکن صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا، تو کیا صفا مروہ کی صحیح کرنے میں ہم پر کچھ گناہ ہوگا؟ تب اللہ نے یہ آیت اتاری، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آخر آیت تک۔ ابو بکر نے کہا، میں سنتا ہوں یہ آیت دونوں فرقوں کے باب میں اتری ہے،
یعنی اس فرقے کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف برا جانتا تھا، اور اس کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کا کرنا اس وجہ سے کہ اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا اور صفا اور مروہ کا نہیں کیا، برا سمجھے، یہاں تک کہ اللہ نے بیت اللہ کے طواف کے بعد ان کے طواف کا بھی ذکر فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1643۔ عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عمر نے، ان سے نافع نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا طواف کرتے تو اس کے 3 چکروں میں رمل کرتے اور بقیہ 4 میں معمول کے مطابق چلتے، اور جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو اب نالے کے نشیب میں دوڑا کرتے تھے۔ عبید اللہ نے کہا، میں نے نافع سے پوچھا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب رکن یمانی کے پاس پہنچتے تو کیا حسب معمول چلنے لگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اگر رکن یمانی پر ہجوم ہوتا تو حجر اسود کے پاس آ کر آپ آہستہ چلنے لگتے، کیونکہ وہ بغیر چومے اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1644۔ سفیان بن عینان نے عمر بن دینار سے بیان کیا کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا جو عمرہ میں بیت اللہ کا طواف تو کر لے لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا، کیا وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ سعی کی، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1645۔